ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک اٹلی، امریکہ اور روس لے جائیں گے۔ اٹلی سے ہمارے ساتھ ہوں گی ممتاز صحافی عالیہ صلاح الدین صاحبہ، اور امریکہ سے ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے استاد سینئر صحافی عظیم میاں صاحب، اور اشتیاق حمدانی صاحب ممتاز صحافی، وہ روس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تو میاں صاحب، سب سے پہلے امریکہ کی حالت بتا دیجئے کہ پہلے تو ٹرمپ صاحب سیریس نہیں تھے، تو جب سیریس ہو گئے تو امریکی حکومت نے کیا لائحہ عمل اپنایا ہوا ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، لاک ڈاؤن کا یا کوئی اور طریقہ آزما رہے ہیں؟ سر، صدر ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ نہ صرف یہ ہے کہ سیریس نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس ویژن کی کمی تھی، جس کی وجہ سے کورونا اتنا زیادہ پھیلا کہ 2 ملین افراد آج جو ہیں اس سے متاثر ہیں اور 1,13,000 اموات ہو چکی ہیں، کیونکہ شروع میں انہوں نے کوئی سی احتیاط کی بجائے وہی اپنا ایک رویہ رکھا جو وہ بطور بزنس مین کے رکھتے چلے آئے تھے، جو ان کے افسر تھا۔ اور پاکستان میں بھی اتفاق کی بات یہی ہے کہ دیکھیے، لیڈرشپ جو ہے یہ ویژن کا نام ہے، تو اگر ویژن کی کمی ہے اور عام شہری کی طرح سے حکمرانوں نے بھی سوچنا ہے تو پھر نتائج وہی ہوں گے جو امریکہ میں کورونا کے لیے ہو رہے ہیں اور جو پاکستان کے عوام جو ہے اس وقت کورونا کے ہاتھوں بھگت رہے ہیں۔ تو صدر ٹرمپ نے جو ہے انہوں نے اپنے طور سے تو اس کو ایک عام معمولی بیماری ہمیشہ قرار دیا اور اس میں سمرساٹ لیتے رہے، متضاد بیانات دیتے رہے، اور متضاد قسم کی مطلب دوائیں جو ہیں وہ عوام کو تجویز کرتے رہے، جس کو ماہرین نے مسترد کیا ہے۔ تو نتیجہ اس کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ 2 ملین امریکی جو ہیں وہ متاثر ہیں، 1,13,000 جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اور اب یہ احتجاجی جو مظاہرے وغیرہ ہوئے، اس کے بعد میں کہا یہ جا رہا ہے، اس بات کا خدشہ ہے کہ شاید یہ ایک لہر اور آنے والی ہے، جس کے لیے ماہرین نے کہا ہے کہ 4 جولائی تک امکان یہ ہے کہ 1,30,000 اموات ہو جائیں گی، یا اموات کی تعداد بڑھ جائے گی، کیوں کہ شروع ہی میں جس وقت پھیلاؤ کا وقت تھا اس وقت اس کو کنٹین کرنا تھا، اور اس وقت اس کو کنٹین نہیں کیا، لہٰذا اب جو ہے یہ مختلف ریاستوں میں پھیل چکا ہے۔ کتنا عرصہ ہوا آپ لوگ لاک ڈاؤن کے شکار ہیں؟ جی کم از کم 3 مہینے تو گیا، مارچ، اپریل اور مئی کے اندر مطلب ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کا شکار رہے ہیں، اور لاک ڈاؤن پر لوگوں نے، شہریوں نے تو عمل کیا ہے بڑی حد تک، یہ سوائے احتجاجی مظاہروں کے لوگوں نے عمل کیا ہے۔ لیکن حکومت کی طرف سے، امریکی حکومت کی طرف سے، صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ پالیسی متضاد اور اقتدار کے تقاضوں کے لیے اور کیپٹلزم کے تقاضے جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنایا ہے، اور اس میں جو ہے نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کے عوام نے تمام تر وسائل ہونے کے باوجود کورونا کے اثرات کو بہت بری طرح سے بھگتا ہے۔ لیکن امریکہ میں تو اسٹیٹس بہت خود مختار بھی ہیں، تو ریاستی حکومتوں نے اس معاملے میں کیا کہ یہی لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائے رکھی اور سب نے لاک ڈاؤن کیا، متاثرہ جو ریاستیں تھیں؟ جی بالکل، سب نے لاک ڈاؤن کیا ہے، اور جو مطلب شہری لاک ڈاؤن ہوئے ہیں انہوں نے گھروں میں بیٹھے ہیں، حکومت نے ان کو مطلب کہ تھوڑی بہت مالی امداد بھی مطلب کہ جو ہے وہ فراہم کی ہے، جس سے ان کے ہاں آنسو پوچھے ہیں۔ لیکن یہ کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ایک علاج ہے کہ بھئی آپ احتیاط کریں، اور احتیاط کے لیے یہ ہے کہ اب عام شہری یہاں پاکستان جو ہے امریکہ میں جناب وہ KN95 یا 95 ماسک جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ میرے پاکستان میں تو وہ ڈاکٹروں کو بھی نصیب نہیں ہے، تو پھر اس کا فرق تو سامنے ہے نا۔ اچھا عالیہ صلاح الدین صاحبہ، اٹلی ظاہری بات ہے ان ممالک میں شامل ہے کہ جو ہیلتھ کے حوالے سے ہماری حکومت ان کی طرح یا ہمارے عوام کی طرح غیر حساس نہیں ہوتے، بڑے سینسیٹیو رہتے ہیں وہاں کے لوگ ہیلتھ سے متعلق، اور وہاں کی حکومتیں بھی۔ یہ اٹلی اس بری طرح کیوں شکار ہو گیا؟ صافی صاحب، اٹلی جو ہے وہ اس لیے بھی شکار ہو گیا کیونکہ جب پہلا یہاں پیشنٹ ان کو پتا چلا کہ لوکل ٹرانسمیشن کا جب ٹیسٹ ہوا، وہ 20 فروری کو پازیٹیو کیس آیا، وہ پہلا یورپین کیس تھا، لیکن ان کو اندازہ یہ نہیں تھا کہ یہ پیشنٹ 1 نہیں ہے، یہ کچھ ڈاکٹرز نے کہا یہ پیشنٹ 200 ہے، یعنی کہ بہت عرصے سے جو وائرس ہے وہ گردش کے اندر ہے، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ بالکل ہی سچویشن ایسی تھی کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول شروع سے ہی تھی۔ پھر یہاں پہ جو سسٹم ہے، ہیلتھ سسٹم، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بہت خیال رکھتے ہیں اپنا، اور بڑی لمبی عمر تک ان کی زندگی ہوتی ہے یہاں پہ۔ جاپان کے بعد یہ دوسرا ملک ہے جہاں اتنی بڑی عمر کے لوگ جو ہیں ان کا پروپورشن پاپولیشن میں بہت زیادہ ہے۔
اس لیے شاید تھوڑی سی بچت بھی ہو گئی اور اس لیے شاید تھوڑا سا وہ دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ سسٹم نے تھوڑا سا ساتھ دیا. لیکن ایک خاص خطہ ہے لومبردیا کا یہاں پر جہاں پہ بہت زیادہ وائرس جو ہے اس نے اسٹرائک کیا, وہاں ہیلتھ سسٹم واقعی میں کولیپس کر گیا. وہ بالکل برداشت ہی نہیں کر پایا. ہسپتال جو ہیں وہ خود کنٹامنیٹڈ ہو گئے. جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں کو بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ کوئی کسی سے نہ ملے. کتنے عرصے لاک ڈاؤن کیا اٹلی کی حکومت نے اور اب کیا صورتحال ہے؟ اب تو بہت بہتر صورتحال ہے ماشاءاللہ. یہاں پہ جو لاک ڈاؤن تھا وہ 8 مارچ کو شروع ہوا ایک خاص خطے میں, اس کے بعد 10 مارچ کو پورے ملک میں ہوا اور 4 مئی سے ہم نے کہا کہ فیز 2 جو ہے وہ شروع ہوا ہے. مگر بڑی نرمی 2 ہفتے تھوڑی سی نرمیاں ہوئیں, اس کے بعد 2 ہفتے کے بعد مزید نرمیاں ہوئیں اور اب جو ہے سچویشن ایسی ہے کہ بس ایک نارمل سی زندگی ہو گئی ہے. اس منڈے سے تو سنیماز بھی کھل رہے ہیں یہاں پہ. لیکن اس کے لیے کوئی شرط ہے لوگوں کے لیے ماسک پہننے کی, سوشل ڈسٹینسنگ کی, وہ چیزیں ابھی تک برقرار ہے اور اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ اس پہ بھی عمل ہو رہا ہے. یہاں جو شرطیں ہیں کہ ماسک پہننے کی, کچھ جو ریجنز ہیں یہاں پہ سمجھ لیں 20 صوبے ہیں, تو کچھ صوبوں کے اندر تو ہمیں اگر ہم سڑک پہ بھی چلیں تو ماسک پہننا ضروری ہے. باقی علاقوں کے اندر ایسا ہے کہ صرف اندرون کے علاقے میں یا جہاں بہت زیادہ کراؤڈ ہو وہاں ماسک پہننا ضروری ہے. سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ تو ہمیں اب اپنی زندگی گزارنی ہوگی. ہمیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ ویکسینیشن کے وقت تک جاری رہیں گے. اچھا عظیم میاں صاحب, ابھی یہ جو دوسرے مرحلے کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ اس کے بارے میں یہ ڈاکٹروں کی رائے ہے اور حکومت اس سے اتفاق کر رہی ہے؟ جی حکومت اس وقت جو ہے وہ تو دیکھیے احتجاجی مظاہروں اور اس کی وجہ سے, اور دوسری بات کورونا میں جو ہے شروع میں ابتدا میں اپنی ناکامیوں کی وجہ سے اس وقت ٹرمپ حکومت جو ہے وہ بیک فٹ پر ہے. خود اس کے اپنے جو ماہرین ڈاکٹر فوچی وغیرہ جو ہیں وہ صدر ٹرمپ کی رائے سے اور ان کی حکمت عملی سے اپنے آپ کو فاصلے پہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کام نہیں کر رہی اور اس کے pھیلاؤ کا جو خدشہ ہے. آپ آج کی تازہ اطلاع یہ ہے کہ 19 ریاستوں میں, اب نیو یارک سے باہر 19 ریاستوں میں جو ہے یہ کورونا پھیل رہا ہے اور ہیوسٹن ٹیکساس کا جو سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے اس کو اسپتال میں تبدیل کیا جا رہا ہے. ہاں میاں صاحب, ویسے تو چین اور رشیا یہی 2 ممالک ہیں جو کسی حد تک امریکہ کے ٹکر کے قابل ہیں. تو روس کی صورتحال جانتے ہیں اشتیاق حمدانی صاحب سے. اشتیاق حمدانی صاحب یہ بتائیے کہ روس کتنا متاثر ہوا ہے کورونا سے اور حکومت کس طریقے سے نمٹ رہی ہے؟ لاک ڈاؤن ہی کا آپشن اپنایا ہوا ہے یا کوئی اور حکمت عملی ہے؟ جی صافی صاحب, لاک ڈاؤن جو ہے 9 جون کو ختم ہو گیا ہے. اس کو جزوی طور پہ ختم کیا گیا ہے. ابھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ کچھ شاپس وغیرہ وہ کھول دی گئی ہیں. لوگوں کو باہر جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے اور روس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ, بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس سارے مسئلے کو ہینڈل کیا ہے. اور آج کی تازہ ترین ایک آپ کو خبر بتاتا چلوں کہ روس نے آج افغانستان کو ایک 5000 کٹس پہ مشتمل وہ کٹس بھیجی ہیں 5000 افغانستان کو, جو آج افغان گورنمنٹ کے ہینڈ اوور کی گئی ہیں. تو روس نے ذاتی طور پہ یہاں پہ جمعرات کے روز اعلان کیا ہے کہ انہوں نے میڈیسن تیار کر لی ہے اور اس میڈیسن کی وجہ سے انہوں نے اپنے تمام ہاسپٹلز کے اندر اس کی ڈیلیوری بھی شروع کر دی گئی ہے. اچھا, یہ جو جس میڈیسن کی تیاری کی بات کی گئی تھی تو اس کا انہوں نے استعمال شروع کر دیا ہے اور استعمال کے کیا مثبت نتائج بھی آ گئے ہیں اور کتنے % تک وہ ریکور کرتا ہے؟ جی بالکل, اس کے استعمال شروع کر دیا گیا. 3 جون کو, یہ 29 مئی کو وزارت صحت نے پیش کی تھی اور 3 جون سے اس کو ہاسپٹل کے اندر ڈیلیوری اس کی شروع کر دی گئی ہے. یہاں کی جو لمناسوف یونیورسٹی ہے اور ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی اور اس کے علاوہ مختلف اداروں نے مل کے اس کے اوپر کام کیا ہے اور اس کے مطابق یہ دوا جو ہے کلینیکل وائرس کے خلاف انتہائی مؤثر ثابت ہوئی ہے. اور WHO سے اس کو سرٹیفائی کر دیا گیا ہے یا کہ نہیں؟ اب یہ صرف روسی حکومت کا اقدام ہے؟ جی یہ روسی حکومت کا اقدام ہے اور WHO کے ساتھ بھی بالکل یہ کام کر رہے ہیں. تو اس کے ظاہری بات ہے کہ WHO کو انہوں نے وہ اپنے اس میں لیا اعتماد میں اور ساری چیز ان کو WHO کے علم میں ہے. اور یہ اس وقت تک جو اس کا استعمال ہے تقریباً ماسکو, نوو گورود, کیروف, سینٹ پیٹربرگ اور جو جمہوریہ تتارستان ہے
اس کے علاوہ کئی جگہوں پہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور تقریباً شروع میں 60,000 کے قریب اس کی یہ ادویات جو ہے وہ فوری طور پہ تیار کر لی گئی ہیں، اور اس کی جو ضرورت پڑنے پر 20 لاکھ تک یہ تیار کریں گے، 20 لاکھ اچھا شروع میں تو یہ لاک ڈاؤن ہی کا آپشن اپنایا گیا، تو کتنے عرصے لاک ڈاؤن رہا رشیا میں؟ جی لاک ڈاؤن جو رشیا میں سب سے زیادہ لاک ڈاؤن جو فیس کیا ہے وہ ماسکو اور سن پیٹرز برگ کے شہریوں نے فیس کیا ہے۔ یہ 23 مارچ کو شروع ہوا تھا اور 9 جون کو ختم ہوا ہے۔ تو اس دوران صرف جن لوگوں کے پاس پرمٹ دیا جاتا تھا پاسز سے وہ باہر جا سکتے تھے، اس کے علاوہ یہاں پر یعنی تقریباً 4 مہینے کا لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو۔ 3 ماہ تقریباً اپریل مئی اور یہ جو جون کی 9 دن، تو تقریباً 2 ماہ اور 20 دن کے لگ بھگ۔ بہت شکریہ آپ سب کا ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، ایک بات جو آج کے پروگرام میں سامنے آئی، کینیڈا، جرمنی، جاپان، برطانیہ، اسپین، سعودی عرب، اٹلی، امریکہ، روس، ان سب ممالک کا تجربہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ شروع میں معاملے کو کسی حد تک کنٹرول میں لانے کے لیے لاک ڈاؤن کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ دنیا کے جو مختلف بلاکس کے ممالک ہیں، آپ دیکھیں کہ جاپان ہو یا کہ اٹلی ہو، برطانیہ ہو یا کہ روس اور امریکہ ہو، ان سب نے معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے ابتدا میں لاک ڈاؤن ہی کی یہ کڑوی گولی استعمال کی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جہاں سے یہ اس وائرس کا آغاز ہوا، یعنی چین سے، تو چین کی حکومت نے بھی پہلے یہی نسخہ اپنایا، کیونکہ بدقسمتی سے ابھی تک اس وائرس کا اس کے سوا کوئی حل نہیں نکلا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلنے سے بچایا جائے، اور پھیلنے سے بچاؤ کا واحد راستہ لاک ڈاؤن، سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک پہننا، ہاتھ دھونا اور دیگر احتیاطی تدابیر ہیں۔ پاکستان میں بھی جو طبی ماہرین ہیں وہ شروع دن سے لاک ڈاؤن تجویز کرتے رہے، اور پھر جب لاک ڈاؤن ختم ہو رہا تھا تو وہ ہاتھ جوڑ کے رو رو کے اس کو ختم نہ کرنے کا کہتے رہے۔ اب یہ ڈاکٹروں کی رائے 100% درست بھی ثابت ہو گئی ہے کہ جب سے لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد یہ وبا بڑی شدت سے پھیل گئی ہے، اور اب معاملہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل کے حوالے سے حکومت اپنے معاشی ماہرین کی بات سنتے ہیں یا کہ پھر ڈاکٹرز کی۔ سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اس وبا سے محفوظ رہیں، جتنے بھی لوگ اس کے شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب کریں اور باقی لوگوں کو اس سے محفوظ رکھیں۔ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔